کئی سالوں سے بالخصوص 2010 کے بعد سے جب بھی پاکستان میں سیلاب عظیم آتا ہے تو اس کی شروعات عام طور پہ دریائے کابل اور دریائے سوات کے چڑھنے سے ہوتی ہیں اور اس کے بعد باقی دریا جو ہیں وہ بھی مچل جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہ ہوا ہے کہ ابتدا دریائے سوات سے ہوئی اور پچھلے ہفتے آپ نے سن لیا کہ دریا کے بکھرنے کے نتیجے میں کئی انسانی جانیں چلی گئیں۔ جب وہ چلی گئیں تو اس کے بعد ظاہر سیاسی کڑی میں ابال آیا اور صوبائی حکومت نے تنقید کا رخ موڑنے کے لیے دریا کے کنارے اور دریا کے اندر گھسے ہوئے ہوٹلوں کو گرانے کا اعلان کر دیا۔ مگر کیا یہ کام عام شہریوں کے تحفظ کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے یا پھر پنجابی کی ایک مثال ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے اور جیسے ہی میڈیا کا فوکس کسی اور طرف ہوگا جو دیواریں گرائی جا رہی ہیں وہ دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی حتیٰ کہ دریا پھر غصے میں آ کے اگلی واردات کر دے۔ ہمارے نامہ نگار مراد علی مینگورہ میں مراد، میں آپ سے ایک بیسک سوال کروں گا جتنی انفارمیشن دے سکیں۔ پہلا سوال وہ یہ ہے کہ جو سیاحتی مقام ہیں کالام، بحرین، مدین اور مینگورہ تک کی یہ جو پٹی ہے دریائے سوات کے کنارے، اس میں تجاوزات کا حال کیا ہے؟ اس حادثے سے پہلے کیا ہے؟ جی، جس طرح آپ نے ذکر کیا سوات ایک سیاحتی مقام ہے اور سب کالام، جبہ اور ساتھ جو مدین بحرین ہے، تو یہاں پر ہمیشہ 2010 سے لے کر 2022 میں ہم نے دیکھا کہ سیلاب نے تباہی مچائی تھی اور جتنے بھی دریا کنارے آباد دریا جو تجاوزات پہ لوگوں نے ہوٹل جو ہے بالکل بیچ دریا میں بنائے، جو سڑک کے کنارے بنائے تھے، تمام سیلابی رولے کے نظر ہوئے تھے۔ اس وقت آپ دیکھیں یہ جو رولا آیا تھا یہ مینگورہ بائی پاس تھا، تو مینگورہ بائی پاس جو تھا یہ سڑک کے اس بالکل آباد نہیں تھا، تو تجاوزات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ یہ دریا میں بالکل بنے ہوئے تھے اور یہ جو ہوٹل۔ اچھا نہیں، میں آپ سے دوبارہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، صرف اس پہ پلیز توجہ دیں تو بہت عنایت ہوگی۔ آپ نے مینگورہ کی تجاوزات کا ذکر کیا۔ مینگورہ شہر بچانے کے نام پہ ہماری جو اطلاعات ہیں، دریا پہ ایک کچا بند جو ہے وہ باندھ کے دریا کا رخ بدلا گیا اور پھر ظاہر ہے کہ جو زمینیں فارغ ہوئیں دریا کے نیچرل بہاؤ سے ان پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل جی، یہ کچا بند جو تھا یہ کس نے باندھا تھا؟ یہ کیوں باندھا تھا؟ یہ یہاں پر ایک مقامی ٹھیکیدار ہے جو جس کے ساتھ جو واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کا ٹھیکہ ہے، تو انہوں نے اپنے آسانی کے لیے دریا سے باجری نکال رہا تھا اور انہوں نے یہاں پہ باندھ بندھا ہوا تھا اور مقامی لوگوں کے مطابق وہ یہ ناقص میٹیریل جو ہے اس تعمیراتی کام میں بھی استعمال کر رہے تھے اور یہ باندھ بنا ہوا تھا اور سیاح اندر دریا میں گئے اور جب بھی یہ بند جو ہے یہ ٹوٹ گیا اور دریا کا پانی اسپیڈ میں آیا تو سیاح اندر پھنس گئے۔ اس وجہ سے یہ واقعہ آیا تھا اور بند جو ہے اس کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کی ماں پر انہوں نے اجازت دی تھی کہ یہاں پہ واکنگ ٹریک بنائے، تو انہوں نے واکنگ ٹریک بھی بنایا ہے۔ مجھے یہ بتائیے مراد کہ یہ جو اجازت کون دیتا ہے؟ یہ پشاور میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اجازت دیتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر کی سطح پہ اجازت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا ہوٹل بنا لیں، آپ اپنی حویلی دریا کے کنارے بنا لیں یا میدان بنا لیں، جو بھی بنا لیں، اجازت دیتا کون ہے؟ اللہ صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا پرسوں چیف سیکرٹری صاحب آئے تھے اور انہوں نے اقدامات جاری کیے، انہوں نے ہدایت دی کہ یہاں پر دریا کے کنارے آباد جتنے بھی تجاوزات ہے یا آبادیاں ہے تو اس کو جلد از جلد ختم کیا جائے، تو انہوں نے ہدایت دی۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر جو ہوتے ہیں تو جو ضلعی انتظامیہ ہوتے ہیں انہوں نے پھر کارروائی کی۔ مراد، میں اگر ایک ہوٹل بنانا چاہتا ہوں دریائے سوات کے کنارے، میں درخواست لے کے کس پہ کے پاس جاؤں؟ کون سائن کرے گا کہ اپروڈ اب تم ہوٹل بنا سکتے ہو؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ یہ مقامی جو انتظامیہ ہے اور ساتھ میں جو میونسپل کمیٹی ہے چیئرمین وہ اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مراد صاحب، اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ زیادہ تر
یہ جو منظوریاں دی جاتی ہیں یہ کسی نہ کسی کے دباؤ پر بھی دی جاتی ہیں یا پیسے سے دی جاتی ہیں، یہ کتنی بار ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ مقامی انتظامیہ نے کہا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر اوپر سے دباؤ آتا ہے کہ سر یہ ہمارا خاص بندہ ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں، کیا ایسے ہوتا ہے؟ اس طرح ہوا بھی ہے اور لوگ اب انکشاف بھی کر رہے ہیں. ایسے ہم نے دیکھا جب یہاں آپریشن جاری کی تو لوگ بار بار آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ عدالتی دستاویزات ہے، ہم نے پیش میں آ کے انہوں نے کل کے انکشاف کیا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے. ایک بندے نے میرے سامنے انکشاف کیا ادھر انتظامیہ کے اہلکار کو کہ جو ابھی ایوب برج کے ساتھ جو نیا پارک بنا ہوا ہے پرائیویٹ، تقریباً 1 مہینہ پہلے اس پارک کا افتتاح ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ روپے میں نے دیا ہے، اس کی منظوری دی ہے. تو اب اس تجاوزات میں یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس پارک کو مکمل طور پر استعمال نہیں کیا گیا ہے، صرف ایک دیوار گرایا گیا ہے. تو یہاں پر لوگ اب جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے پیسے دے کر اور اس چیز کو منظور بھی کیا تھا، اب یہ آ گئے ہیں اور کاروائی بھی کر رہے ہیں، گرا بھی رہے. اچھا ظاہر ہے جس نے پیسے دیے وہ تو چیف یار آپ نے اپروول بھی دی، اگر پیسے بھی لیے ڈی سی صاحب وسعت اللہ خان کو پیسے دیے تو میں ڈی سی صاحب کو کہوں گا نا یار کہ اگر غیر قانونی ہے تو پھر اپروو کیوں کیا تھا. اچھا مراد، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ خبر یہ بھی آئی تھی کہ امیر مقام صاحب ظاہر ہے ایک مشہور ہستی ہیں، ان کا بھی کوئی ہوٹل تھا، وہ بھی شاید زد میں آ رہا ہے. اور کیسے اتنے طاقتور مالکان ہیں جو کالام سے لے کے منگورا تک ہوٹلنگ بزنس میں ہیں دریا کے کنارے؟ اس طرح بہت سارے ہیں، تقریباً یہاں تک جتنے بھی بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں اس کے کلام سے لے کر منگورا تک، جو اب بھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہے اس کے بھی ہے، اور جو دیگر سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کا بھی ہے. لیکن اب جو کہ کل ایوب برج سے جو آپریشن شروع ہوا تھا اور فضاکت پہ یہ تقریباً 49 مقامات پہ اس پر ضمنی انتظامیہ نے ہدایت جاری کر دی تھی کہ 3 دن میں اس کو مکمل کر لیا جائے گا. لیکن جیسے ہی پہلے برہان نے دیکھا کہ مکمل بہت تیزی سے آپریشن جاری تھا، لیکن جب شروعات ہوئی تو پورے دن میں ایک پارک کو، ایک نجی پارک تھا، اس کے ایک دیوار گرایا گیا ہے اور پھر بعد میں جو ہے تقریباً 3 گھنٹے جو ہے آپریشن کو روکا گیا. تو پھر مقامی لوگوں نے احتجاج کیا کہ کیوں اس طرح ہو رہے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کا یہ شکوہ تھا اور انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ یہاں پر جو وفاقی وزیر ہے امیر مقام اور ساتھ میں جو سابق گورنر ہے غلام علی، تو ان کے بھی یہاں پر جائیدادیں ہیں، ہوٹل ہے. تو اگر آپریشن ہو رہا ہے تو سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. اس میں اس طرح نہیں کہ ایک غریبوں کے لیے الگ انصاف اور امیروں کے لیے الگ انصاف. تو مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو، کیونکہ اگر میں سوشل میڈیا اور مختلف لوگوں سے بات کر کے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امیر مقام صاحب کے ہوٹل کی بھی باؤنڈری وال شاید گرائی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، کیا ایسا صحیح یہ درست ہے؟ میں خود جب دیوار گرا رہا تھا جو باؤنڈری وال تھا یہ اب نہیں گرایا گیا ہے. اس سے پہلے جو سابق وزیر اعلیٰ تھا محمود خان، اس نے جو آپریشن شروع کیا تھا تو یہ آپریشن بھی اس دیوار پہ ختم ہوا تھا، تب بھی اس دیوار پہ ختم ہوا ہے اور کل بھی اس دیوار کو گرایا اور پھر آپریشن کا ٹائم جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا اور آپریشن ختم ہوا. اور آج جو انتظامیہ نے اعلان کیا تھا کہ یہ آپریشن بغیر کسی وقت 3 دن جاری رہے گا، تو آج آپریشن شروع نہ ہو سکا. اور پھر اس حوالے سے جب ہماری بات انتظامیہ سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو افسران ہیں تو وہ پشاور میں میٹنگز میں یا دیگر مصروفیات ہے تو اس وجہ سے آج شروع نہ ہو سکا، لیکن تب شروع ہو جائے گا. اور جہاں تک امیر مقام کی ہوٹل کی بات ہے تو امیر مقام کے جو ہوٹل کے ایک دیوار ہے اس کو گرایا گیا ہے اور پھر جو ہوٹل کے ملازمین تھے انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے اپنے دستاویزات دکھائے انتظامیہ کو کہ ہمارے ساتھ یہ دستاویزات ہیں. اور صبح امیر مقام صاحب نے خود بھی ایک بیان جاری کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق ہے اور میں نے اب نہیں 2005 میں جو ہے ایک اور شخص سے یہ ہوٹل لیا ہے اور یہ بنا ہوا ہوٹل تھا اور اس کا انتقال بھی ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے. اچھا مراد علی، آپ کی اپنی پرسنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 25 سے 30. اچھا آپ یہ بتائیے 10 سال کی عمر سے اب تک پچھلے 15 سال میں آپ نے ایسی کتنی مہمات دیکھی ہیں سیلاب کے دنوں میں یا ویسے بھی
کہ جی تجاوزات کے خلاف آتے ہیں، بلڈوزر چلتے ہیں یا تصویریں کھینچتی ہیں اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس کیا ہے؟ اللہ صاحب 2010 میں ایک اور نجی ادارے کے ساتھ تب میں کیمرامین تھا، اور جب سیلاب میں ایوب برج کو بہا کے لے جا رہا تھا تب میں نے وہ خود ریکارڈنگ اور تمام کوریج میں نے خود کی تھی. پھر اس کے بعد اب جب سیلاب آیا 2022 اور اس سے پہلے بھی جو بھی سیلاب آئے تھے، 2022 سیلاب بھی سب سے پہلے میں پہلے جو ہے ہیلی کاپٹر کالام جا رہا تھا تو اسی ہیلی کاپٹر میں خود گیا تھا، اور پھر واپسی پہ ایک دن کا سفر کر کے پیدل کالام سے بحرین تک میں نے پیدل سفر کیا، اور ڈان نیوز کے ہم نے مکمل کوریج دکھائی جس کی بھی تباہی ہوئی تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب بھی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ہوٹل جو مشہور ہوٹل تھے کالام میں وہ دریا میں بہا کے لے گئے تو اب دوبارہ بن گئے ہیں، وہاں پہ دوبارہ تعمیر ہو چکے ہیں. اس طرح کالام سے رہ کر خصوصاً بحرین تک جتنی بھی آبادی ہے وہ نہ صرف دریا کے کنارے بلکہ دریا کے درمیان موجود ہے. چھوٹا سا حصہ ہے منگورا شہر میں تو بہت بڑا حصہ ہے دریا کا، اور بحرین سے لے کر کالام تک بہت چھوٹا حصہ ہے. تو سب لوگوں نے وہاں پر جو ہے قبضے کیے ہیں اور وہاں پر تعمیرات کیے ہیں. پھر ابھی اگر ہم لاسٹ ٹائم دیکھیں، اب میں خود بھی دیکھا تھا کہ جو چھوٹا سا سیلاب آیا تھا انہوں نے بحرین بازار کو کافی نقصان پہنچایا تھا. بحرین بازار جو تھا وہ سیلابی پانی سے بھر گیا تھا اور مکمل بازار تباہ ہو چکا تھا. اب کیا ہوا؟ اب انتظامیہ نے اس بازار کے ساتھ کیا کیا ہے؟ انتظامیہ نے ملبہ اور جو بجری اور ریت وہ دریا سے نکال کر اسی بازار میں ڈالا ہے، اور جو نیچے آبادی تھی، مطلب نیچے جو دکانات تھے یا نیچے ہوٹل ریسٹورینٹ تھے اس کے اوپر بازو ڈالی، اور اس کے جو اوپر بلڈنگ ہے اس پہ اب وہ لوگ روزگار کر رہے تھے. وہ بھی بحرین بازار جو ہے وہ بھی کافی خطرناک ہے. وہ بھی کسی وقت جو ہے اگر دریا میں بہ نہیں سکتے تو وہ دریا میں گر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچی آبادی ہے. اور انتظامیہ نے خود دیکھا، اور جو نیچے کا سڑک بن گیا ہے تو انہوں نے بھی یہاں پہ مالبے ڈالے ہیں نیچے، اور یہاں پر بھی بجری ڈالا ہے، اور اوپر جو ہے ویسے سڑک بنا ہے. بس صحیح. بہت شکریہ مراد صاحب. اور خبر جس میں ہم ایک بار پھر ایک لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں. سیلاب آئے گا، شور مچے گا، وزیر اعظم صاحب آئیں گے، چیف سیکرٹری صاحب آئیں گے، 2-3 دیواریں گریں گی، اس کے بعد پھر 10-20 اور دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، پھر ایک بار پھر سیلاب آئے گا. اسے کہتے ہیں سسٹم کتنا سٹیبل ہے، دیکھ لو.